الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ناظرین، ہم کوئی ڈیوائس لیں، کوئی مشین لیں، اسے آپریٹ کرنے کے لیے، صحیح طور پر چلانے کے لیے ہمیں ایک مینول کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہیں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی مشین یا ڈیوائس کسی مینول یا گائیڈ کے مطابق چلے تو وہ ٹھیک اور سلامتی کے ساتھ چلے گی، لیکن اس کے برعکس اگر آپ ایسا نہ کریں تو وہ مشین یا ڈیوائس نہ کہ صرف چلنے میں مسئلہ کرے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بگڑنے یا خراب ہونے کا بھی خطرہ موجود رہتا ہے۔ لیکن you have to keep this in your mind that the human being is the most complicated machine in the whole universe. تو there is the dire need کہ ہم یہاں پر یہ ضرورت محسوس کریں کہ اگر انسانی جسم یا انسان ایک موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین ہے تو اس کو بھی کسی مینول یا گائیڈ کے بغیر آپریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک مینول ہو، ایک گائیڈ ہو جس کے مطابق اس انسان کی زندگی کے نظام کو چلایا جائے تاکہ یہ صحیح طور پر چل سکے۔ تو یہ رہنمائی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ جو اس انسان کا خالق ہے، اللہ رب العزت، جو کہ خالق کائنات اور خالق انسانیت ہے، وہ ہر دور میں انسان کی بھلائی کے لیے، اس انسان کی نظام زندگی کو چلانے کے لیے ایک مینول پرووائڈ کرتا رہا، ایک گائیڈ مہیا کرتا رہا۔ اگر اس کے مطابق انسانوں نے اپنی زندگی کو گزارا تو وہ کامیاب ہو گئے، اور اگر اس کے مطابق نہیں گزارا تو وہ ناکام ہو گئے۔ تو اس مینول کو، ناظرین، اس گائیڈ کو ہم شریعت کے نام سے جانتے ہیں۔ آج بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ العمل ہے۔ ہر بندہ مومن اگر اپنی زندگیوں کو اس شریعت یعنی کہ قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت کے مطابق گزارے تو وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹ سکتا ہے۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے شریعت۔ اس سے پہلے کہ میں مہمانوں کا تعارف کراؤں، میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ ARYQTV کی اسکرین کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ ایک بڑی کاوش ہے QTV کی، ARY کے پورے ڈیجیٹل سسٹم کی، کہ اب ہماری آپ ٹرانسمیشن ڈیجیٹل میڈیا پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، انکلوڈنگ یوٹیوب، فیس بک، اور خاص طور پر ہمارا جو ویب سائٹ ہے www.aryqtv.tv۔ آپ اپنے فرصت کے لمحات میں وزٹ کیجئے whatever the page you like to visit، اور اس پر ہمارے یہ پروگرام بھی اور دیگر تمام پروگرامز، پوری ٹرانسمیشن ARYQTV کی اپلوڈ کی جاتی ہے پروگرام ٹو پروگرام، جس کو اپنے فرصت کے لمحات میں آپ سن بھی سکتے ہیں، ان پروگرامز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور وہ مفید باتیں جو قرآن و سنت کی روشنی کے طور پر آپ کے قلوب تک پہنچتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو روشن زندگیاں بنا سکتے ہیں اور اخروی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ عالم اسلام کی ممتاز ترین شخصیات الحمدللہ آج بھی حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں، صاحبان علم و دانش، اور آپ کے لیے جو میری پہلی مہمان شخصیت ہیں، آپ کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک تو شریعت محمدی کے جتنے بھی علوم ہیں، رب تعالیٰ کا یہ کرم آپ پر کہ آپ کو ان تمام علوم سے آپ کے سینے کو مزین کیا، لیکن پھر جب انداز اتنا میٹھا ہو، اتنا سادہ ہو، اور اتنا ستھرا ہو، اتنا احسن ہو، اتنا مفید ہو کہ بات سیدھی دل میں اتر جائے تو پھر سننے کا مزہ آتا ہے اور پھر عمل کرنے کا بھی دل کرتا ہے۔ میرے مراد ہے حضرت علامہ حافظ اویس احمد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا خیر مقدم سر، جزاک اللہ۔ اور بہت اہم موضوع ہے، مجھے پتا ہے بڑی مفید اور احسن کلام اور گفتگو آپ سے سننے کا موقع ملے گا۔ ایک اور مہمان شخصیت درس و تدریس سے آپ کی دیرینہ وابستگی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ARYQTV کے مختلف پروگرامز میں آپ ان کو ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی گفتگو سماعت کرتے ہیں اور الحمدللہ اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی سید محمد زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کا نام ماشاءاللہ بڑا دھیان سے لینا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، جزاک اللہ، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ اور آج کا موضوع ناظرین میں آپ کو بتا چکا ہوں، شریعت ہے، اور پہلا ہی بنیادی سوال، علامہ صاحب، مختلف انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے،
تو کوئی نہ کوئی شریعت ان کے پاس تھی، اور پھر یہ تقاضا کیا گیا کہ ان کے اطراف میں یا ان کی اقوام میں جو لوگ موجود ہیں وہ اس شریعت پر عمل کریں۔ تو پوچھنا یہ ہے، جو بنیادی سوال ہے، کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کی شریعت ایک ہی تھی یا ایک دوسرے سے مختلف تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً انبیاء کرام کی جو شریعتیں ہیں وہ آپس میں مختلف ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی چیز آسان لفظوں میں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک تو لفظ ہے دین ٹھیک، اور ایک لفظ ہے شریعت۔ صحیح، دین آپ سمجھ لیں کہ سارے نبیوں کا ایک ہی ہے، ٹھیک اس لیے کہ دین اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت، ٹھیک نبی کی رسالت ٹھیک، اور عقیدہ آخرت، صحیح، یہ تین بنیادی چیزیں، اور اس کے ان میں ساتھ کوئی ڈفرینس نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح جو بنیادی اخلاقیات و داعیات ہیں، ٹھیک، ہے نا، سچ ہمیشہ سچ اچھا بولنا، رہا ہے، ٹھیک، جھوٹ ہمیشہ برا رہا ہے، صحیح، تو اب ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں دین۔ ٹھیک، یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک سب کا ایک ہی تھا۔ صحیح، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہم نے سب کو یہ وحی کی ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں یونیفارمٹی نظر آ رہی ہے، یہ سب اس میں ایک ہی ہیں ٹھیک، سب۔ اسی طرح کہا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے سارے رسولوں کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ عبادت اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ، تو توحید، عبادت، رسالت، آخرت، یہ جو دین ہے جس کا مجموعہ، ٹھیک، وہ دین سب کا ایک ہے۔ ٹھیک، البتہ جو اس دین پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں جس کو شریعت کہتے ہیں، صحیح، احکامات ہیں، زمانے کے آگے بڑھنے کی وجہ سے، تمدن کے مختلف ہونے کی وجہ سے ٹھیک، اس میں فرق آتا رہا ہے۔ صحیح، تو اس لیے جو صاحب شریعت رسول ہوتے ہیں وہ ایک نئی شریعت اپنے زمانے کے مطابق لے کر آتے ہیں، احکامات اللہ کی طرف سے۔ یعنی کہ یہ تو عین ضرورت ہے، اس ضرورت ہے، یعنی یہ جو اختلاف ہے شریعتوں کا، جس کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں یوں بیان کیا ہے، حدیث صحیح ہے، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ انا معاشر الانبیاء دیننا واحد، فرمایا کہ ہم سب کا دین ایک ہی ہے، اور فرمایا کہ والانبیاء اخوۃ لاللات، واہ، ہم نبی جو ہے نا ایک تشبیہ سے سمجھایا کہ ہم آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن کے وہ بھائی کے جن کے والد ایک ہوں، مائیں مختلف ہوں۔ واہ واہ، تو حضور نے فرمایا ہم نبی دین ایک آپس میں اللاتی بھائی ہیں، ہم سب کا دین ایک ہی ہے، مگر جیسے مائیں مختلف ہیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان یہ خود حضور علیہ السلام نے بیان خوبصورت حدیث ہے، علامہ جی صاحب، جی، سبحان اللہ۔ تو اس لیے جو ہے وہ اپنے زمانے کے مطابق، ضروریات کے مطابق، احکامات میں، وے آف لائف میں کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے ایک چیز ایک جگہ حلال ہو، ایک جگہ حرام ہو، ضرورت کے مطابق، اور ایک چیز میں کہیں شدت ہو، کہیں نرمی ہو، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہو، حکمت کے ساتھ ساتھ۔ تو اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ، ہم نے ان سب کے لیے ایک شریعت بنائی ہے، ہم نے سب کے لیے ایک منہاج بنایا، ایک راستہ بنایا ہے، وہ طریقہ بنایا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمدن کی تکمیل ہو چکی تھی، جو کچھ ظہور ہونا تھا ہو چکا تھا، کسی ایڈوانسمنٹ کی گنجائش نہیں۔ اب جو پھر شریعت آئی ہے نا وہ ساری شریعتوں کی جامع تھی۔ اللہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور خود حضور نے فرمایا وان ھذا صراطی مستقیما، اور میرا یہ راستہ بڑا سیدھا ہے، فاتبعوا، اس کی پیروی کرو۔ تو یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا پچھلے نبیوں سے فرق، جیسے قرآن کریم کہیں کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کہیں فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب۔ تو مختلف شریعتوں کا ذکر ہے اور وہ قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور آخر میں جو تکمیل ہے وہ شریعت محمدی کے ذریعے ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسب توقع، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت جواب۔ اور
جو حدیث بھی علامہ صاحب آپ نے پیش کی ہے، سبحان اللہ، مطلب دل سے بلا مبالغہ دل سے تعریف کرنے کا دل کر رہا ہے کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا قطرے میں سمندر بیان ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ناظرین، ایک بڑا اہم سوال، بہت سے لوگ آج کل عقل کی کسوٹی پر دین کو پرکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور جو شریعت ہے یا شریعت کے قوانین ہیں اس پر نت نئی باتیں سننے میں آتی ہیں. باقاعدہ معاذ اللہ انفارچونیٹلی لوگ مذاق اڑاتے بھی نظر آتے ہیں. ایسے بھی کچھ افراد ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے، ضرور سنیے گا. ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. پروگرام روشنی سب کے لیے، اور جس موضوع پر آپ گفتگو آج سماعت کر رہے ہیں وہ ہے شریعت. اور بہت ہی خوبصورت بنیادی جو سوال کیا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں جو مطابقت تھی یا ایک دوسرے سے اختلاف تھا، تو علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت بیان ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت اور آسان جواب دیا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یکساں تھیں، لیکن ہر دور کے اعتبار سے جو اس دور کے تقاضے تھے، اس تمدن کے تقاضے تھے، اس کے مطابق اس میں کچھ ایڈوانسمنٹ کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنا ہمارے لیے ہر خاص و عام کے لیے بڑا آسان ہو گیا. بریک سے قبل میں نے ایک سوال چھوڑا تھا جو ہم مفتی زیغم علی گردیدی شاہ صاحب سے کریں گے. مفتی صاحب، عقلوں کی بنیاد پر شریعت کو پرکھنا اور پھر اس پر رائے بھی دے دینا، یہاں تک بھی دیکھا گیا معاذ اللہ کہ لوگ شریعت یا اس کے قوانین میں سے کسی قانون کا باقاعدہ مذاق بھی اڑاتے اور اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے نظر آتے ہیں. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. و شکریہ سمیر بھائی. آپ کے سوال کا جواب ایک عام سادہ سی مثال کے ذریعے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی حساسیت کتنی ہے، ٹھیک، اور یہ کتنا اللہ رب العالمین کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. صحیح. اور قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی اس پر ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا. کسی ایسے ملک میں نا کہ جہاں قوانین کا نفاذ ہو، سزا جزا کے معاملات انتہائی شفاف ہوں، انتہائی سختی کی جاتی ہو ان معاملات میں، قوانین کے نفاذ میں سختی کی جاتی ہو، تو اب ایسے کسی ملک میں، اور پھر وہاں جو ادارے ہوں وہ انتہائی مضبوط ہوں، بااثر ہوں، تو ایسے ملک میں وہاں کے قوانین کا مذاق اڑانا، قوانین کو پاؤں تلے روننا، ان کی تحقیر و تجلیل کرنا، اب یہ ہم اندازہ کر لیں کہ ایسا کرنے والے کے ساتھ پھر معاملہ کیا جائے گا. بڑی سخت گرفت. اور پھر اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل فرمائے گئے، جو قوانین نازل فرمائے گئے، جن کو لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور جن کی تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، ترغیب کے لیے، جن کی تاکید کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حیات طیبہ گزاری، جن احکامات کو فروغ دینے کے لیے حضور نے اتنی مصائب و آلام اور اتنی تکالیف برداشت کی، ان احکامات کو اگر کوئی تحقیر و تجلیل کا نشانہ بناتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں یہ جو عمل ہے نا، آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں دین کو بڑی ہلکی چیز سمجھ لیا گیا، اور دین کے احکامات اور دین کے جو معاملات ہیں اور شرعی جو قوانین ہیں اس کو مذاق کا اور تمسخر کا نشانہ بنانا، یہ ایک معمولی سی چیز سمجھی جاتی ہے. قرآن کریم کا اگر جائزہ لیں تو جا بجا اس رویے کی بھی تردید فرمائی گئی، اور فرمایا کہ یہ کفار کا طریقہ ہے، کفار کا شعار ہے. یعنی مکہ المکرمہ سے چلے، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، وہاں عبادات کا جو معاملہ رہا، اور مسلمان جو حضور کی طرف ایک رغبت کے ساتھ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وارفتگی کے ساتھ جو حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے، ان کا رویہ، اور پھر کفار کی طرف سے ان کا مذاق اڑانا. جس طرح پہلے سپارے کے آغاز میں ہی فرمایا گیا کہ منافقین جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ جمع ہوتے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ جمع ہوتے، تو قالوا اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا جو ایک حمایت کا اور ان کے ساتھ جو ایک میلان کا معاملہ ہے، یہ تو ہم اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، مذاق اس کو وہ کہا گیا کہ ہم ان کے ساتھ تو ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. اور قرآن کریم میں پھر اسی طرح غزوہ تبوک کا واقعہ بیان فرمایا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ جا رہے ہیں. اب منافقین نے تمسخر کا نشانہ بنایا کہ تم آپس میں جو عرب لڑتے ہو، یہ لڑنا ایسا نہیں ہے، تم تو روم کو فتح کرنے کی باتیں کرتے ہو، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے لشکر کے حوالے سے انہوں نے تمسخر کا نشانہ بنایا اور ٹھٹھا کیا، مذاق کیا. قرآن کریم میں اس عمل کو بیان فرمایا گیا، انتہائی ناراضگی، اور فرمایا کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر میں داخل ہو چکے ہو، ایمان سے خارج ہو چکے ہو. یعنی تم ظاہری طور پر جو تمہارا کلمہ پڑھنا بھی تھا، ظاہری طور پر جو تمہارا دین کا دعویٰ کرنا بھی تھا، اور مسلمان ہونے کا تمہارا جو دعویٰ کرنا تھا، تم اس عمل کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو گئے. یعنی حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک بھی رہے، لیکن چونکہ وہ
ایک دین کو ہلکا سمجھنا، دین کی تحقیر کرنا، دین کی تجلیل کرنا، یہ سارے معاملات سے انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا ہے. دین کا اور شریعت کا ادب کرنا نہیں سیکھا تو فرمایا کہ ایسے ایمان کا کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. تو اگر دین کے احکامات کو بصر و چشم قبول نہ کیا، دل سے قبول نہ کیا، اس کی جو عزت و عظمت ہے وہ اپنے دل میں اس کی ایک حیثیت نہ پائی گئی، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا عمل مقبول نہیں ہے. آج بھی ہم دیکھیں داڑھی کے معاملات میں ہمیں انتہا درجے کی تحقیر کا معاملہ نظر آتا ہے. پھر اسی طرح نماز سے متعلق تو اتنے آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے کہ انتہا درجے کے لطیفے اور اس طرح کا عمل اس کو مذاق کا نشانہ یعنی صرف ویوز کے چکر میں، سوشل میڈیا پہ پذیرائی حاصل کرنے کے چکر میں ہم اخلاقیات سے اتنے گر جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے قہر و غضب کو ہم دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کے جو قہر ہے، غضب ہے، اس کی ناراضگی ہے، اس کی طرف ہماری پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ نماز جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ کی ٹھنڈک قرار دے رہے ہیں، جسے جنت کی چابی قرار دیا جا رہا ہے، جسے دین کا ستون قرار دیا جا رہا ہے، اس نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پھر وہ جنت کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمنا کرتے ہیں، امت کو ترغیب دیتے ہیں کہ اس کی طرف تم کوشش کرو، وہ جہنم کہ جس کے خوف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گریہ فرماتے تھے. امت کے لیے جو اس میں جانے کا ایک خدشہ تھا، خطرہ تھا، حضور اس کی وجہ سے گریہ فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ مختلف صورتوں کا حضور نے نام لیا، سورہ ہود اور دیگر اس طرح کی صورتیں. حضور نے فرمایا کہ ان صورتوں کے نزول کی وجہ سے، یعنی ان میں جو اللہ کا قہر و غضب اس کا اعلان فرمایا گیا، تو فرمایا کہ ان صورتوں کے نزول کی وجہ سے وقت سے پہلے مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا. یعنی اللہ کا قہر، اللہ کا غضب، اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. جہنم کو یعنی اس کا تصور کر کے اپنے لیے اپنی اصلاح کی کوشش کی جانی چاہیے، بجائے اس کے یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں. تو دین کا کوئی بھی حکم جو اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم فرمائی، جس کی تبلیغ فرمائی، کوئی بھی ایسا عمل ہو، چاہے وہ چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، معمولی کوئی عمل کیوں نہ ہو، اگر اس کا جانتے ہوئے مذاق اڑایا، تحقیر کی، تجلیل کی، تو پھر آخرت کا جو عذاب ہے، اللہ کا قہر و غضب، وہ اپنی جگہ. دنیا میں کیفیت یہ خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور حضور کی وہ حدیث ہمارے پیش نظر ہو. حضور نے فرمایا کہ بندہ ایمان کی حالت میں صبح ایمان کی حالت میں کرتا ہے اور نادانی میں اس سے کوئی ایسا جملہ سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس کا عذاب بیان فرمایا کہ وہ 70 سال تک جہنم کے گھڑوں میں اس کو گرایا جائے گا. یعنی اگر لاپرواہی کی وجہ سے، بے دہانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اور ویوز کے چکر میں یا دوستوں کو ہنسی مذاق کے چکر میں خدا نہ خواستہ اگر زبان پہ کنٹرول نہ رہا، کوئی ایسا جملہ نکل گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا معاملہ کیا ہونا ہے یہ تصور کر لے تو یقیناً ایک اصلاح کا جذبہ اپنے اندر پیدا ہوگا. اللہ اکبر. دنیا اور آخرت کو برباد ہونے سے بچائیں. جو اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے ناظرین، ہم بس ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں اور فری جو وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، فرصت کے لمحات ہوتے ہیں، ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بس یہاں سے سن کر یہاں سے نکال دیتے ہیں. مطلب دیکھیں، بڑی غور و خوض کرنے والی باتیں ہیں کہ ہمیں اپنی اخروی کامیابی کو ممکن بنانے کے لیے جو کاوشیں کرنی ہیں، ہمیں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، تو پھر ہم آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے نا، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے. لیکن اگر ہم اپنے بنیادی جو علوم ہیں دین کے، اگر ان کو ہم سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر ایسی کوئی بھی بات جو سوشل میڈیا کسی بھی ذریعے سے ہماری نظروں سے گزرے، ہماری سماعتوں سے ٹکرائے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی گناہ سرزد کر بیٹھیں، ہم سے کوئی ایسا کفریہ جملہ نکل جائے. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اگر ہم سے جانے انجانے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے معاف فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں علامہ صاحب سے بڑا اہم سوال کرنے چاہ رہا ہوں. علامہ صاحب، شریعت خود ایک قانون ہے، کیا اس شریعت کو کسی اور قانون کے تابع کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً دیکھیں، آپ کے شریعت ایک ایسا قانون ہے کہ جو خود قابل اطاعت اور قابل تقلید ہے. ٹھیک. یہ اس کی کوئی دوسری چیز جو ہے، کسی دوسری چیز کے یہ تابع نہیں ہو سکتا، کسی دوسری چیز کی پیروی یہ نہیں کر سکتا. اس کی بنیادی وجہ بالکل واضح ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو قانون ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون. اللہ، تو بس بات ختم. پرفیکشن کی ضمانت مل گئی. ہاں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ آج بل پاس کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. کوئی سینکشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے. لا تبدیل علی کلمات اللہ، اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج ہم نے یہ پاس کیا تھا تو کل یہ پاس کر لے.
اس کی کوئی ضرورت اس کو نہیں پڑتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دین اسلام کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتا پھرے گا اس کا ہرگز کوئی عمل، اس کی کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک کہ اللہ کے ہاں جو اسلام ہے وہ دین وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول اور نہیں. علامہ صاحب صحت کے اعتبار سے وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، جی بالکل، اگر وہ منافی ہے قرآن و حدیث کے تو اس کی پھر قبولیت نہیں. بالکل نہیں. اسی لیے اللہ پاک بندے سے پوچھتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اللہ سے اچھا حکم کون دے سکتا کون دے سکتا ہے؟ صحیح بات ہے. علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کہ اللہ سب کا حاکم نہیں ہے. بے شک ہے. ان الحکم الا للہ، حکم اسی کا ہے. اس کو یہ سب سے بنیادی مضمون ہے قرآن کریم کا. اللہ حتیٰ کہ اس پہ آپ خدائے وحدہ کا جو انداز ہے وہ ملاحظہ کریں. سبحان اللہ. سورہ مائدہ میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایک مرتبہ فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اللہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ سب کے لیے فرمایا جا رہا ہے. یہ تینوں جو لفظ کہے گئے، ظالم، فاسق، کافر. کافر کون؟ جو اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم، یعنی اس کے اپوزٹ جا کے کہے کہ نہیں جی مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تو اللہ نے اس کو ظالم بھی کہا ہے، اس کو فاسق بھی کہا ہے، اللہ نے اس کو کافر بھی کہا ہے. اللہ اکبر. اور آج کے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عارضی عہدے لوگوں کو مل جاتے ہیں، میں تو اسمبلی میں پہنچ گیا، میں تو فلاں جگہ کا چودھری بن گیا، میں یہاں کا مالک بن گیا، اچھا جی اب کیا ہوگا؟ اب میں خود خدا ہوں، اب میں قانون بناؤں گا، اب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھائی بندہ کب مسلمان، 18 سال سے کم کا کب مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کبھی کیا قانون، کبھی کیا قانون، یہ کیا ہے؟ یہ تو یہی تو فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میری بات مانو. تو اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جاؤ ذرا اس کو بتاؤ کہ رب کون ہے، کون ہوتا ہے. پھر انہوں نے جا کے رب کی تشریح کی اور رب کے بارے میں بتایا اور تعارف کرایا کہ وہ رب العالمین ہے. بے شک بے شک. اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم ماننا نہیں ہے. اور آخر میں جی علامہ صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ مکمل کر لیے گا. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام روشنی سب کے لیے اور آج کا موضوع ہے شریعت. علامہ صاحب سے میں نے سوال عرض کیا تھا کہ کسی اور قانون کے تابع ہم شریعت کو کر سکتے ہیں، تو بڑی وضاحت کے ساتھ سرات کے ساتھ علامہ صاحب بیان ارشاد فرما رہے تھے، جواب دے رہے تھے، اور مکمل بھی میں چاہوں گا حضرت آپ. جی بالکل. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں سوال یہ بنتا ہے کہ شریعت سپریم ہے، تو اس سے اوپر بھی کوئی سپرویژن ہے؟ نہیں ہے. سپرلیٹو شریعت ہی سپریم ہے. آج دیکھیں نا کہ اللہ پاک قرآن کریم میں یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی اہم مضمون ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا طویل کر رہا ہوں. اللہ نے کفار مکہ سے بھی یہی پوچھا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ کہیں گے اللہ نے. تو اب پوچھو کہ تم یہ تو مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ نے بنایا، مگر یہ کیوں نہیں مانتے کہ سجدہ اس کو کرنا ہے؟ اب کیوں بتوں کے سامنے جھکے ہو؟ یہی سوال قیامت تک ہر ایک سے ہے، ہم سے بھی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کس نے بنایا؟ جی ہم مانتے ہیں. تو پھر معاشرے میں حکم کس کا نافذ ہو رہا ہے یہ بتاؤ. اب قانون آپ کو بندوں کے چاہیے، بس ایک طرف آپ کونے میں جا کے کہہ دیتے ہیں ہاں سب کو بنایا اللہ نے. تو یہ دو رخی ہے، اس کو ہر سطح پہ نافذ ہونا ہوگا. آج آپ دیکھیں نا ہم جنس پرستی کو دنیا میں قانون بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیا وہ اللہ کا قانون ہے؟ نہیں، بندوں کا قانون ہے. تو پھر اس کو جو ہے وہ شیطان کے منہ پہ مارو. اس طرح کی جو چیز آ رہی ہے، اگر ایسا ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس وقت ایمان والوں کی کہ وہ اپنے ہر سطح پر اس ایمان کو، اللہ کے حکم کو، اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیر و سیاحت کی زندگی، جس زندگی کے آپ شعبے میں ہیں وہاں خدا کا حکم نافذ ہوگا. خدا کا حکم جزوی نہیں ہے، کلی ہے. ان الحکم الا للہ، اسی کا حکم ہر جگہ نافذ ہوگا. بے شک بے شک. اللہ کو مانا ہے تو پھر اللہ کی ماننی ہے. اور جو جواب آپ نے ارشاد فرمایا ایک ریلیٹ کر دیا آپ نے خود ہی اگلے کوسچن کے لیے. علامہ صاحب مفتی صاحب میں یہی جو آپ آخر میں جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا اسی سے ریلیٹڈ کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے،
عبادت کرنی ہے تو بھائی شریعت کیا کہتی ہے، کیا قوانین ہیں، کیا رولز ریگولیشنز ہیں. تو ہم عام ذہن کو یہ جواب دیں اوتھینٹک اور ریفرنس بیسڈ کہ شریعت جو ہے یہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً سمیر بھائی شریعت کے جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، ان کو 4 اقسام میں منقسم کیا گیا. ٹھیک. سب سے پہلے تو عقائد ہے، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد عبادات ہے، پھر معاملات ہیں، پھر اخلاقیات ہیں. ان 4 حصوں میں شرعی جو بھی قواعد و ضوابط ہے اس کو تقسیم کیا گیا اور 4 کی پابندی اور پاسداری کو لازم فرمایا گیا. صحیح. عقائد اور معاملہ، عقائد اور عبادات وہ حقوق اللہ سے متعلق ہے. ٹھیک. اور معاملات اور اخلاقیات وہ حقوق العباد سے متعلق ہے. ٹھیک. اور جس طرح قرآن کریم میں عقائد کو ستھرا کرنے، قرآن و سنت کے مطابق عقائد کو اپنانے کی تاکید فرمائی گئی، عبادات کی تاکید فرمائی گئی، اسی کے ساتھ ساتھ معاملات اور اخلاقیات کو بہتر بنانے کی بھی تاکید فرمائی گئی. صحیح. بلکہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے عبادات سے بھی زیادہ مقدم ان چیزوں کو فرمایا. سبحان اللہ. جس طرح قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کفار کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی جانب عبادت کر لیا کرتے تھے اور اس چیز کو بڑا ایک فخری انداز میں پیش کرتے تھے کہ ہم بھی عبادت کرنے والے ہیں اور ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ بھی ہمارا بھی کعبے کے سامنے عبادت کرتے ہیں. تو اس پر پھر آیت کریمہ تفصیل کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے اور عبادات سے ہٹ کر جو اللہ سے جو ایک تعلق جزوی تھا اور ایک معمولی تعلق ان کا تھا، اس سے ہٹ کر جو ان کے معاملات میں بوشیدگی تھی اس کو بھی بیان فرمایا گیا. فرمایا کہ تم اسی چیز کو دین سمجھتے ہو، اسی چیز کو نیکی سمجھتے ہو کہ مشرق یا مغرب کی جانب رخ کر لیا اور اللہ کی عبادت کر لی. اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. جو عقائد ہے اس کو پہلے بیان فرمایا گیا، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے اس کو بیان فرمایا گیا. پھر فرمایا کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہاں جو معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، حقوق العباد ہیں، ان چیزوں کو بیان فرمایا. پھر فرمایا کہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہ ان کے دعوے کا رد ہو رہا ہے. نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے زیادہ مقدم ان چیزوں کو فرمایا گیا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، فقراء کے ساتھ تم اللہ کی محبت میں ان کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو. یعنی صرف نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں. جس طرح آج ہمارے ہاں بعض احباب کا ایک رجحان یہ ہوتا ہے، ایک نظریہ ان کا یہ ہے کہ جی نماز پڑھ لی کافی ہے، باقی ہم تو عام لوگ ہیں، یہ تو آپ جانے جو علماء ہیں، جو دیندار ہیں وہ یہ کام کر لیں، وہ داڑھی بھی رکھ لیں، وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی بھی کر لیں، لوگوں کے ساتھ احسان و نیکی کا معاملہ کر لیں، اور دیگر جو دین کی جو تعلیمات ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین اور سنت حضور کا جو طریقہ مبارکہ ہے، تو ان چیزوں سے متعلق ایک رجحان اور ایک بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ ہم تو عام لوگ ہیں، یہ تو وہ جانے، یہ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور دیندار جو طبقہ ہے، علماء ہے، وہ یہ کام جانے. لیکن ان ساری چیزوں کو قرآن کریم میں تاکید فرمائی گئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اخلاقیات سے متعلق، حقوق العباد سے متعلق فرمایا کہ اللہ اگر چاہے تو اپنا حق معاف فرما دے، لیکن اگر یعنی نمازیں بھی پڑھ رہے، روزے رکھ رہے اور حج کر رہا ہے، دیگر فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے، لیکن اگر حقوق العباد میں اس کا کوئی معاملہ لٹکا ہوا ہے اور حقوق العباد میں کوئی حق تلفی وہ کر رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں فرمایا کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. صحابہ سے پوچھا نا کہ مفلس کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کے پاس مال و دولت نہیں ہو، تو فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، یعنی اس کا تو گزارا ممکن ہے، جیسے تیسے گزارا کر لے گا، لیکن فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ کل نیکیوں کا انبار اور ذخیرہ لے کے آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو حق والے اپنا انصاف لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. کوئی اس کے رویے سے متعلق شکایت کرے گا، کوئی اس کے ظلم کیا، میرا مال کھایا، یا ناپ تول میں کمی، یا کسی کو ستانا، پڑوسیوں کے حقوق غصب کرنا، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بہنوں کا جائیداد میں حصہ ہڑپ کر لینا، یہ سارے معاملات اس کی تاکید فرمائی گئی. فرمایا کہ تم ان کو پورا کرو ورنہ اللہ کی بارگاہ میں حق والے پہنچیں گے اور پھر اس کا انصاف کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہاری نیکیاں لے لے کر وہ حق والوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر ان کا تقاضا ختم ہونے سے پہلے تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان کے گناہ لے لے کر تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. تو جہاں حقوق اللہ، نماز روزہ لازم ہے، زکوٰۃ و حج کی ادائیگی لازم ہے، اسی کے ساتھ ہمارا پڑوسی سے تعلق کیسا ہے؟ ٹھیک. ہم اگر تاجر ہیں تو تجارت میں ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ناپ تول میں کمی تو نہیں ہے؟ دھوکہ اور ملاوٹ، حضور نے فرمایا نا کہ جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج کاروبار میں دیکھ لیں کہ معاملات کیا ہے. زبان سے متعلق حضور نے فرمایا کہ جو وعدہ کرے اور وعدے کی خلاف ورزی کرے، بات میں جھوٹ بولے، فرمایا کہ وہ منافق کی نشانیاں ہیں کہ
اگر کوئی ایک بھی کسی میں نشانی ہوگی فرمایا کہ وہ منافق ہے. ٹھیک. تو اگر دینداری کے ساتھ ساتھ نماز روزے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزوں کی اگر احتیاطیں نہیں ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے, اپنا جائزہ لینا ہے قبل اس کے کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے. اگر اس سے پہلے ہمارا محاسبہ ہم خود کر لیں گے تو یقیناً اپنی خامیوں کو جانچ لیں گے, جائزہ لے لیں گے اور ان کو قابو کرنے کی اور ان کی اصلاح کی ہم کوشش کریں گے. جی, بی اکاؤنٹیبل یور سیلف بیفور یو آر گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل آن دا ڈے آف ریسریکشن. اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کا احتساب کیا جائے. وقت ناظرین بہت زیادہ کم ہے, لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کیونکہ سوال بہت اہم ہے اور مجھے پتا ہے علامہ صاحب میں یہ خوبی بھی ہے الحمدللہ کہ آپ اختصار کے ساتھ بہت اچھا جواب اس کا ارشاد فرما دیں گے. علامہ صاحب, شریعت ایک ہی ہے, اس کے باوجود جو مسائل شرع ہیں اس میں ہمیں ائمہ میں اختلاف کیوں نظر آتا ہے, کیا فرمائیں؟ دیکھیں, جب ائمہ شرع کے ہم اختلاف کی بات کرتے ہیں تو اختلاف کا لفظ ایسا ہے, یہ کہیں پر جب لیا جاتا ہے, اس کا تلفظ کیا جاتا ہے تو ایک بکھرا ہوا ماحول, ٹینشن کا ماحول محسوس ہوتا ہے, نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے. لیکن ائمہ شرع کا جو اختلاف ہے نا, اگر ہمارے کیمرہ مین دکھا سکیں اس کو تصویر کی شکل میں, تو یہ گلدستہ دکھا دیں. اللہ اکبر. یہ گلدستہ ذرا سا کلوز کر کے دکھائیں. یہ جو گلدستہ ہے آپ کے سامنے, اس میں مختلف رنگ کے پھول ہیں, مختلف خوشبو کے پھول ہیں. اسی طرح ائمہ کرام کا جو آپس میں اختلاف ہوتا ہے وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف طریقے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سارے انداز مختلف ائمہ کے طریقوں میں رواج پا گئے. جو مختلف آپشنز تھے شریعت مطہرہ کے, وہ ایک امام کے ہاں ایک جھلک آئی, ایک امام کے ہاں ایک خوشبو آئی, ایک امام کے ہاں ایک پھول آیا. یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ باطل کہتے ہیں, نہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, نہ ایک دوسرے کو فاسد کہتے ہیں. کوئی فتویٰ بازی کسی پر نہیں ہوتی. سمجھ رہے نا, آپس میں سب مسلمان ہیں, آپس میں سب متفق و متحد ہیں اپنے بنیادی عقائد پر, بنیادی طریقوں پر, ضروریات دین پر, داعیات پر, سب جو ہے وہ اکٹھے ہیں. اور ایک دوسرے کو نہ فاسق کہتے ہیں نہ ایک دوسرے کو باطل کہتے ہیں. یہ مختلف انداز ہیں, میں اگر بہت مختصر کر کے اس کو پیش کر سکوں. اس لیے کوئی حنفی حنبلی کو جو ہے وہ سب و شتم نہیں کرتا ہے, حنبلی مالکی کو, مالکی شافی کو. دنیا بھر کے یہ جو مسلمان ہیں نا, یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی رنگ کو ظاہر کر رہے ہیں. اور جو ان کے مختلف جو فروعی مسائل میں کہ ایک نے ایک طریقے کو لیا, ایک نے ایک طریقے کو لیا, اگر اس کو دکھا کر کوئی ان میں افتراق کی بات کرتا ہے, فرقہ واریت کی بات کرتا ہے, انتشار کی بات کرتا ہے, تو وہ خود انتشار کی اولاد ہے. جو ایک صحیح چیز کو غلط دکھا رہا ہے, جو ایک صحیح چیز کو, ہاں یہ تو ایک خوشبو ہے. اس کو سمجھنے والے اگر سمجھیں تو یہ گلدستہ جو ہے نا, اسی نے تو امت کے اندر یہ رنگ بکھیرے ہیں اور حضور علیہ السلام کی خوشبوئیں پورے زمانے تک پہنچائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقیناً یہ تمام ائمہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. اور کیا خوبصورت مثال علامہ صاحب نے دی کہ گلدستے کی طرح ہیں, ہر رنگ کا پھول اس میں ہے اور ہر طرح کی خوشبو ہے, لیکن کام ایک ہی ہے, خوشبو دینا. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ہم تک پہنچانا, یہ ان ائمہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق دے. میں علامہ صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت احسن اور مفید کلام. ناظرین, اب ARYQTV کی اسکرین کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, ہمارے فیس بک پیج پر, ہمارے یوٹیوب چینل پر اور ہماری ویب سائٹ www.ARYQTV.tv پر آپ ہمیں ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز وہاں پر اپلوڈ کیے جا سکتے ہیں. فرصت کے لمحات میں قرآن و حدیث کی یہ روشنی سے آپ اپنے قلوب کو منور کریں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہوئے اس روشنی کے مطابق اپنی آخرت کو سنوار سکیں, اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر سکیں. آج کے پروگرام روشنی سب کے لیے سے آج کا جو موضوع شریعت رہا, یہاں تک اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اپنے میزبان سمیر احمد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.